السلام علیکم شیخ. وعلیکم میں السلام بھوپال ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدھیہ پردیش انڈیا سے بول رہا ہوں. عبدالحمید. عبدالحمید صاحب میرا بہت شکریہ. سوال یہ ہے جی کہ ایک گروپ میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھیے، 600 مرتبہ کلمہ، 400 مرتبہ استغفار، 200 مرتبہ 200 مرتبہ قل هو اللہ. قل هو اللہ رک گئے تھے آپ. پڑھنے سے اور پڑھ کے مرحوم کو بخشے تو مرحوم کو ثواب پہنچے گا. دیکھیں مرحوم کو ثواب پہنچے گا، یہ بات دراصل بڑی سوشل میڈیا پر گشت کر رہی ہے. مرحوم کو ثواب پہنچانے کے بہت سارے طریقے رائج بھی ہیں اور بہت سارے طریقے مشروع بھی ہیں اور بہت سارے طریقے غیر مشروع ہیں جن کا قرآن و سنت میں ثبوت نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا کیے ہیں آدم کی اولاد، اور قیامت تک لوگ آتے بھی رہیں گے مرتے بھی رہیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دور مبارک میں، آپ کی حیات میں، صحابہ کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں لوگ آتے رہے مرتے رہے، اور ان کو تدفین اور تجہیز اور ان کی نماز جنازہ اور ان کے عقیقے، یہ تمام چیزیں ہوتی رہی ہیں. لیکن جو طریقے مشروع ہیں، ہم نے ان طریقوں کو چھوڑ کر دراصل کچھ ایسے کام ایجاد کر لیے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے اس میں یہ بھی کہہ کر بھی کہ ایسا کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے حرج ہے. حرج اس وقت ہے جب آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مل جائے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ رد ہے، مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے اس ہمارے دین میں جو کہ اس میں سے نہیں ہے، جو کہ دین کا حصہ نہیں ہے، قرآن و سنت میں اس کی دلیل نہیں ہے، تو وہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے. ہم دیکھنا چاہیں گے کہ یہ جو طریقہ کار آپ نے لکھا ہے کہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھی جائے. دیکھیں درود پڑھنا افضل عبادات ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن آیا یہ طریقہ کار کے متوفی کو یا مرنے والے کو 500 مرتبہ درود پڑھ کے بخشا جائے، 600 مرتبہ کلمہ پڑھ کے بخشا جائے، 400 مرتبہ استغفار پڑھا جائے، 200 مرتبہ قل هو اللہ پڑھا جائے، اور پھر اسی پر بس نہیں، آپ نے تو شاید اس کو بھلا دیا ہوگا، ان لوگوں نے یہ بھی لکھا ہوگا کہ اس کو بخشنے کا جو طریقہ ہے، پہلے آدم علیہ السلام کی روح کو بخشا جائے، پھر انبیاء کو روح کو بخشا جائے، پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو بخشا جائے، پھر امہات المومنین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، اور پھر اپنے متوفی کا نام لے کر کہا جائے کہ یہ جو کلمہ میں نے پڑھا ہے اللہ اس کا اجر اور اس کا ثواب ان کو دے دے. بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ دراصل ایک طریقہ ہے، اور اس طریقے پر اگر آپ اپنا عمل کسی کو ہدیہ کرنا چاہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. حالانکہ جو حدیثیں آپ نے سماعت فرمائی ہے صحیح بخاری اور مسلم کی روایات، اس میں بالکل ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ جو چیز اس دین میں نہیں ہے اور آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اگر آپ سے پوچھے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا تو کیا آپ جواب دیں گے؟ آپ یہ کہیں گے کیونکہ ہمارے فلاں بزرگ نے یہ کہا تھا، ہمارے فلاں. کیا یہ کلمے جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ درود جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ قل هو اللہ جو آپ نے پڑھی ہے، یا ایصال ثواب کے لیے آپ دینا بھیجنا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور پر نازل ہوئی تھی؟ اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی تو بالکل صحیح جواب ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قل هو اللہ 200 مرتبہ پڑھنے والی جو آپ بتا رہے نازل ہوئی، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ
یہ جب میری بیوی مر جائے یا میری بچیاں مر جائیں یا میرے نواسے نواسیاں مر جائیں تو ان کو ایصال ثواب کرنا، یہ پڑھ پڑھ کر پھینکنا، یہ پڑھ پڑھ کر بھیجنا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ طریقہ کار، جتنے بھی طریقہ کار اس وقت قرآن خوانی کے اور تیجے کے اور 11ویں کے اور 12 پتہ نہیں کون کون سی بدعتیں ان سو کالڈ، ہمارے ہاں جو وہ ہے نا اہل قبور، اہل سنت اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، حالانکہ تمام کام بدعت کا کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ آپ اگر اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہیں نا تو ذرا غور کیجئے، کیا یہ ساری سنت ہیں؟ مطلب آپ اگر بچہ آپ سے پوچھ بیٹھے کہ میرے ابا حضور یا میرے چاچا یا میرے انکل یہ کوئی عمل کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو آپ کہیں گے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں ہے۔ شیخ ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب نے یہی فرمایا کہ یہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے کر جاتی ہے۔ ہر وہ کام جو کہ آپ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، نیکی کے لیے کرتے ہیں، دین سمجھ کے کرتے ہیں، اور وہ دین میں سے نہیں ہے، مردود ہے، قابل قبول ہرگز نہیں ہے۔ تو یہ 500 مرتبہ 200 مرتبہ قل هو اللہ، اول آخر درود اور سورہ فاتحہ، اور نہ جانے کون کون سی طریقے ان لوگوں نے رائج کیے ہوئے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ عمل جو کہ اللہ کے رسول سے ثابت ہو، آپ اپنے متوفین کے لیے دعا کریں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہم سے نیکی کے کام لے تاکہ یہ نیکی کے کام صدقہ جاریہ کے طور پر تیرے یہاں قبول ہوں، اور اللہ کے یہاں مجھے بھی اجر ملے اور میرے فوت شدگان کو بھی اجر ملے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے۔ لیکن قرآن پڑھنا قل اور 12ویں اور یہ تیجے اور 500 مرتبہ درود اور 600 مرتبہ کلمہ اور 400 مرتبہ استغفار اور 200 مرتبہ قل هو اللہ اور پھر سورہ، یہ ساری کی ساری جتنی بھی عبادات آپ کرتے ہیں، ان عبادات کو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اہل سنت ہیں تو سنت کہاں ہے؟ سنت اگر ہوتی تو محدثین نے احادیث کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ضرور بتائی ہوتی، صحابہ نے اس پر عمل کیا ہوتا۔ جب سورہ اخلاص قل هو اللہ احد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اس کا کیا عمل کیا؟ اس پر پڑھ کے کسی کو بھیجا، کسی کو بخشنے کے لیے کہا، یا سلف صالحین نے ایسا کیا؟ نہیں۔ تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ نہ کریں، یہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے کر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے والے کو اور سننے والوں کو جہنم کی آگ سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازا کیجیے کمنٹ کے ذریعے۔ شکریہ۔